ویڈیو دیکھیں جس کے دربار میں ہزاروں سپاہی کھڑے ہوں، جس کے دربار میں ہزاروں سپاہی کھڑے ہو، وہی ملکہ ایک دن ایک ایسے درویش کے سامنے کھڑی ہو جائے دیکھو دوستوں، نہ لشکر تھا نہ ملکہ ازابیل کا ایک تاریخی واقعہ اور ایک حیران کن حقائق جو کہ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کا ایک نبی تھا، اس کے ساتھ اس نے کیا کر ڈالا اور کیا اس کے ساتھ کس طرح اس کا غرور ٹوٹ گیا۔ ہدایت کی روشنی دکھا دی۔ یہ ہے ملکہ ازابیل اور حضرت ملکہ ازابیل انگیز واقعہ، یہ اس کا حیرت انگیز واقعہ سنائی نہیں جاتی، دل کو ہلا دیتی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی کہانی جو صرف سنائی نہیں جاتی بلکہ دل کو ہلا دیتی ہے۔ تاج پہنائے گئے مگر وقت نے سب کو مٹا دیا، صرف طاقت کی وجہ سے نہیں، ملکہ کا راز تھا، بہت ہی بڑا ملکہ ازابیل اس کا راز تھا، ایسا ہی ایک کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ ایک عظیم سلطنت کی حکمران تھی۔ اس کا محل سنگ مرمر کے ستونوں سے سجا ہوا تھا، دروازوں پر سونے کی نقش و نگار تھی۔ دربار میں ایسے قالین بچھے ہوتے تھے جن پر قدم رکھتے ہوئے انسان کو محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بادلوں پر چل رہا ہو۔ اس کے دربار میں وزراء، سپہ سالار اور مشیر قطار در قطار کھڑے رہتے تھے۔ اس کے ایک اشارے پر جنگیں شروع ہو جاتی اور ایک اشارے پر جنگیں شروع ہوتے تھے، مگر طاقت کے ساتھ ایک اور چیز بھی آ گئی تھی، بہت ہی طاقتور اور بہت ملکہ ازابیل خود کو صرف ایک حکمران نہیں سمجھتی تھی، حکمران بہت ہی چالاک کی طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اسی سلطنت میں ایک اور شخصیت بھی موجود تھی۔ دیکھو دوستوں، ایسی سلطنت میں ایک اور بھی شخصیت موجود تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، حضرت صرف وہ ایک تھا اللہ کا نبی۔ وہ پہاڑوں، وادیوں اور بستیوں میں جا کر لوگوں کو ایک ہی بات سمجھاتے تھے، لوگوں، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ یہی صرف لوگوں کو سمجھاتا تھا کہ لوگوں، اللہ ایک ہے۔ لیکن اس سلطنت کے لوگ ایک اور راستے پر چل پڑے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ان بتوں کی پوجا کرتے تھے والی شخصیت ملکہ ازابیل خود تھی۔ اس نے اپنے محل میں بڑے بڑے بت رکھوائے تھے، ان کے لیے قربانیاں دی جاتی، اپنے محل میں بہت بڑے بڑے بت رکھوائے تھے، ملک کو یہی حکم دیا گیا جو کہ سب کو سجدہ کرتا تھا، حضرت الیاس اور یہ حکم بھی جاری یہی کرتا تھا کہ ان کی عبادت کرو، ان کو اپنا خیرات وغیرہ دے دو۔ ملکہ معظمہ، ایک شخص ہے جو لوگوں کے عقائد بدل رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے معبود جھوٹے ہیں۔ ملکہ کی آنکھوں میں غصے کی چمک پیدا ہوئی۔ کون ہے وہ؟ وزیر نے جواب دیا، الیاس۔ یہ نام دربار میں پہلی بار گونجا تھا، لیکن یہ نام جلد ہی سلطنت کے لیے ایک چیلنج بننے والا تھا۔ ملکہ نے کرسی کے بازو کو زور سے پکڑا، اسے فوراً دربار میں پیش کیا جائے۔ سپاہی روانہ ہو گئے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص کو وہ بلوا رہی ہے وہ دنیا کی طاقت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ جس کا سہارا اللہ ہو اسے کسی تخت و تاج کا خوف نہیں ہوتا۔ دوستوں، جس کا سہارا اللہ ہو اسے کسی تخت و تاج کا ضرورت ہی نہیں ہے۔ شخص دربار میں داخل ہوا، نہ اس کے لباس میں شاہانہ شان تھی، نہ اس کے ساتھ کوئی محافظ، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سکون تھا۔ وہ تھے حضرت الیاس علیہ السلام۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ ملکہ دربار میں دیکھو دوستوں، خاموشی چھا گئی۔ اس کے ذہن میں شاید یہ خیال تھا کہ یہ شخص ڈر جائے گا، کانپنے لگے گا یا معافی مانگے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ بے شک حضرت الیاس علیہ السلام بالکل مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ملکہ نے سخت لہجے میں کہا، کیا تم وہی ہو جو میرے معبودوں کو جھوٹا کہتا ہے؟ حضرت الیاس علیہ السلام نے بغیر کسی خوف کے جواب دیا، میں سچ کہتا ہوں، اور سچ یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی شخص ملکہ کے سامنے اس طرح بات کر سکتا ہے۔ ملکہ کے چہرے پر غصہ نمایاں ہو گیا۔ کیا تم جانتے ہو ملکہ کے کس سے چہرے بات پر کر رہے ہو؟ غصہ نمایاں ہو گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے آہستہ مگر مضبوط آواز میں کہا، میں ایک انسان سے بات کر رہا ہوں۔ بے شک یہ الفاظ دربار میں گونج اٹھے۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ ملکہ نے غصے سے کہا، تمہیں اپنی جان کی فکر نہیں؟ اس ملکہ نے پھر غصے سے کہا کہ تمہیں اپنی جان کی کیا فکر نہیں ہے؟ اور وہی واپس لیتا ہے۔
یہ لیکن الفاظ دیکھو ایسے اللہ تھے کا جیسے نبی کسی ہے، نے اس کا دربار کے غرور ایمان کو چیلنج پکا کر تھا، دیا اس ہو، نے کہا مگر کہ یہ تو جان صرف جو ہے آغاز اللہ تھا، کے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں ایک ایسا نقصان بھی واقعہ وہی ہونے والا دیتا ہے، تھا فائدہ بھی جو وہی نہ دیتا صرف ہے، اس ملکہ کو حیران کر دے گا بلکہ پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ دے گا، بے اور وہ شک۔ واقعہ تھا اللہ کی قدرت کا ایک ایسا مظاہرہ جسے دیکھ کر غرور کے محل بھی لرز جاتے ہیں۔ اور دوستوں وہ واقعہ تھا دربار جو کہ میں اللہ حضرت تعالیٰ الیاس کی علیہ السلام کے وہ قدرت کا الفاظ ایک دیر تک گونجتے رہے، جان اللہ دیتا ہے اور وہی واپس لیتا ہے۔ بے شک، یہ جملہ صرف ایک جواب نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا، ایک حقیقت جسے دنیا کے تخت و تاج بھی بدل نہیں سکتے۔ ایک ملکہ ازابیل اعلان نے تھا اپنی دوستوں۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے دربار کا جائزہ لیا۔ وزیر، سپاہی اور درباری سب حیران تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی شخص ملکہ کے سامنے اس طرح بات کر سکتا ہے، کسی مگر کو حضرت بھی الیاس علیہ یقین نہیں السلام آ کے رہا تھا چہرے پر دوستوں۔ نہ خوف تھا نہ پریشانی۔ وہ ایسے کھڑے تھے جیسے انہیں کسی انسان کی طاقت سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ بے شک، ملکہ نے وہ سب ایسے لہجے کھڑے میں تھے کہا، جیسے کسی انسان تم کی کہتے ہو طاقت سے کہ کوئی بھی ہمارے معبود سروکار جھوٹے نہیں ہیں تھا۔ اور تمہارا خدا سچا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا، میں نہیں کہتا، حقیقت کہتی ہے، زمین و بے شک، آسمان کا مالک صرف اللہ ہے۔ ملکہ کے دل میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ زمین وہ و غرور کی آسمان کا عادی تھی۔ مالک صرف اس نے اللہ کبھی ہے۔ کسی کو اپنی بات کے خلاف بولتے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے درباریوں کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تمہارا خدا سچا ہے تو اس کی بے کوئی شک، نشانی دکھاؤ۔ بے دربار شک، میں یہ تو صحیح خاموشی بات ہے چھا گئی۔ دوستوں، یہ اگر ایک تمہارا چیلنج خدا تھا۔ سچا ہے تو اس کی کوئی حضرت نشانی الیاس علیہ دکھاؤ، السلام نے ملکہ کی آنکھوں کوئی میں بھی دیکھ کر نشانی۔ فرمایا، نشانی تو ہر جگہ موجود ہے، آسمان کی بارش، زمین کی سبزہ زاری، بے شک، سب اللہ کی قدرت ہے۔ اس نے کہا کہ ملکہ ہنسی، نشانی تو ہر وہ جگہ ہنسی پر جس میں طنز موجود بھی تھا ہے۔ اور تکبر بھی۔ یہ سب تو قدرت کا نظام ہے، میں تم سے ایک واضح نشانی مانگتی ہوں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، دیکھو پھر دوستوں، فرمایا، اگر تم ملکہ حیران ہوئی، کیوں؟ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا، ہم اس تمہارے نے کہا معبودوں کہ اور ہم میرے تمہارے رب کے معبودوں درمیان اور فیصلہ کریں تمہارے گے۔ رب کے درمیان یہ فیصلہ کریں الفاظ گے۔ سنتے ہی دربار میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ ایک وزیر نے فوراً کہا، ملکہ معظمہ، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ مگر اس کے ملکہ غرور ازابیل کو کے یہ غرور کو چیلنج چیلنج پسند آ گیا تھا دوستوں۔ وہ اپنے معبودوں کی طاقت پر یقین پھر رکھتا اس تھا۔ نے کیا کیا؟ اس نے اعلان کیا پورے ملک کہ میں خبر پورے پہنچا دی ملک جائے، کو خبر کل کرو شہر کے میدان میں کہ سب سب جمع ہو جاؤ۔ سپاہی فوراً خبر روانہ پھیل ہوئے۔ گئی دوستوں، خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ شہر کے شہر بازاروں میں، گلیوں میں، گھروں سب جگہوں پر خبر ایک ہی پھیل بات گئی۔ ہو رہی تھی، کل فیصلہ ہوگا، دیکھیں کون سچا ہے، الیاس یا ملکہ کے بے معبود۔ شک، اگلے دن سورج آسمان پر بلند تھا۔ شہر کے باہر ایک وسیع میدان میں ہزاروں لوگ جمع ہو چکے تھے، مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، سب کے چہروں پر تجسس تھا۔ میدان کے ایک طرف ملکہ ازابیل کا شاہی خیمہ لگایا گیا تھا، سپاہیوں کی قطاریں کھڑی تھیں۔ دوسری طرف ایک سادہ جگہ تھی جہاں حضرت الیاس علیہ السلام تنہا کھڑے تھے، کوئی لشکر نہیں، کوئی محافظ صرف نہیں، ایک یقین۔ صرف ایک یقین۔ لوگ ایک دوسرے سے سرگوشی کر رہے تھے، کیا واقعی کوئی معجزہ ہوگا؟ کیا یہ شخص پاگل ہے؟ وہ ملکہ کو چیلنج کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد شاہی جلوس میدان میں داخل ہوا دوستوں۔ ملکہ ازابیل سونے سے مزین تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ دربار کے بڑے پجاری بھی تھے۔ پھر اس کے ساتھ دربار میں بہت بڑے پجاری بھی تھے، بہت بڑے جادوگر بھی تھے۔ الیاس، حضرت الیاس علیہ السلام آگے بڑھے۔ جی، ملکہ نے اب دیکھو دوستوں کیا آج ہونے تم نے والا خود اس ہے۔ مقابلے کا اعلان کیا ہے، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ حضرت الیاس علیہ السلام نے میدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہاں دو قربانیاں رکھی جائیں گی، ایک اللہ کے نام پر اور ایک تمہارے معبودوں کے نام پر۔ لوگ سانس روکے سن رہے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا، جس کی قربانی پر آسمان سے آگ آئے اور اسے قبول کر لے وہی سچا ہوگا۔ یہ سن کر میدان میں شور مچ گیا۔ کسی نے کہا، یہ تو ناممکن ہے۔ بے شک، کسی نے کہا، آسمان سے آگ؟ مگر ملکہ کے پجاری پر اعتماد تھے، انہوں نے فوراً کہا کہ ہم تیار ہیں۔ میدان میں دو قربانیاں تیار کی گئیں۔ ایک طرف پجاری کھڑے ہو گئے، بے شک، وہ اپنے بتوں کے سامنے جھکنے ان لگے، لوگوں نے مختلف منتر پڑھنے لگے دوستوں، گھنٹیاں بجنے لگیں، اور چیخ چیخ کر اپنے معبودوں کو پکارنے لگے۔ اے عظیم معبود، ہماری قربانی قبول کرو۔ گھنٹے گزرنے لگے،
सूरज आसमान के वस्त में मगर पहुंच गया, कुछ भी नहीं हुआ। मगर कुछ नहीं हुआ। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पुजारियों ने और जोर से पुकारना शुरू देखो, किया। वो जमीन पर और गिरकर जोर रोने से लगे। रोने लगे और मगर जमीन पर आसमान गिरकर खामोश था। रोने लगे, लेकिन फिर भी उनका हजरत कुछ इलियास भी नहीं हुआ। अलैहिस्सलाम खामोशी से देखते रहे। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, उन लोगों ने कहा शायद कि तुम्हारा शायद माबूद तुम्हारा सो रहा है। माबूद सो रहा है। लोगों में हल्की सी हंसी फैल गई। पुजारी और ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने और जोर से चीखना शुरू कर दिया, मगर शाम होने लगी बेशक और फिर भी कुछ न हुआ। सबकी अब सबकी नजरें नजरें हजरत हजरत इलियास इलियास अलैहिस्सलाम की तरफ थी। दोस्तों वो आगे बढ़े। अब देखो उन्होंने दोस्तों, उसने अल्लाह के कुर्बानी नाम पर सिर्फ कुर्बानी अल्लाह ताला रखी। के नाम पर फिर रखी। लोगों से कहा, इस पर पानी डाल दो। बेशक लोग हैरान हो गए। उन्होंने कुर्बानी और लकड़ियों पर पानी डाल दिया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने कहा, और पानी डाल दो, देखो यहाँ तक कि कुर्बानी पूरी तरह भीग गई। बेशक अब तो आग लगना और भी नामुमकिन लग रहा था। फिर हजरत बेशक। इलियास अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, बेशक ए अल्लाह, तू ही सच्चा माबूद है। बेशक आज उन लोगों पर हकीकत वाज़े कर दे। पूरा मैदान बेशक। खामोश हो गया। हवा भी जैसे रुक गई। लोगों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। और फिर देखो दोस्तों, अचानक आसमान पर बादल गरजे। एक जबरदस्त रोशनी देखो चमकी दोस्तों, और आसमान से अब आग देखो नाजिल दोस्तों, हुई। एक लम्हे में कुर्बानी जल उठी। आग ने न सिर्फ कुर्बानी बल्कि उसके नीचे की दोस्तों। लकड़ियों और इर्द गिर्द की मिट्टी को भी जला दिया। मैदान में चीखें बुलंद हो गईं। लोग खौफ और हैरत से जमीन पर गिरने लगे। ये बेशक। मौजज़ा है, ये अल्लाह की कुदरत है। उसका चेहरा मलका सफेद पड़ अज़ाबिल चुका का था चेहरा दोस्तों, सफेद पड़ चुका था। लेकिन उसने अपनी उसको आंखों से वो मंजर देखा यकीन था नहीं कर रहा था, जो क्योंकि उसके गुरूर उसका को तोड़ सकता दिल था। मगर तकब्बुर गुरूर कभी और आसानी शिर्क नहीं से टूटता। भरा हुआ था। वो खामोश बैठी रही। उसके दिल में एक जंग शुरू हो चुकी थी। एक तरफ हकीकत थी और दूसरी तरफ उसका गुरूर। मगर उसे अभी एक एक और और फैसला फैसला करना था। करना था दोस्तों। ऐसा फैसला जो तारीख में हमेशा के लिए लिखा जाने वाला बेशक। था। मैदान में होने वाला वो मंजर लोगों के दिलों पर नक्श हो चुका था। आसमान से नाजिल होने वाली आग, वो रोशनी, वो गरज बेशक और एक लम्हे में कुर्बानी का जल जाना, ये सब इतना अचानक हुआ था कि लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे थे। मैदान में मौजूद हजारों लोगों के दिलों में हजारों लोगों एक ही के एहसास दिलों पैदा में हो एक चुका ही था। एहसास पैदा हुआ। ये कोई आम इंसान नहीं। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, हमने अपनी उसने आंखों कहा से कि हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है अल्लाह कि की ये निशानी सिर्फ है। और सिर्फ अल्लाह की इलियास निशानी सच्चे है। हैं। कई लोग जमीन पर झुक गए। बेशक उनकी जबानों पर बेइख्तियार अल्फाज आ रहे थे, ये जुबानों में अल्लाह ही बेख्तियार सच्चा अल्फाज माबूद आ रहे थे कि अल्लाह ही ये मंजर सच्चा देखकर मलका माबूद है। अज़ाबिल के दिल में एक अजीब कैफियत पैदा हुई। बेशक उसने अपने तख्त पर बैठे बैठे मैदान की तरफ देखा। उसकी सल्तनत के उसकी लोग, सल्तनत के वही वही लोग जो जो कल तक कल बुतों के तक सामने झुके झुकते थे थे, दोस्तों। आज उनकी नजरें आसमान की तरफ थी। और उसकी वजह बेशक। एक शख्स था, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। मलका के चेहरे पर सख्ती मलका बढ़ने के लगी। चेहरे पर उसके सख्ती बढ़ने अंदर लगी एक दोस्तों, तूफान उठ रहा था। एक तरफ वो हकीकत थी जो उसने अपनी आंखों से देखी और थी, दूसरी तरफ और उसका दूसरी गुरूर। तरफ उसका गुरूर। गुरूर अक्सर इंसान को हकीकत मानने नहीं देता। वजीर उसके करीब बेशक। झुककर बोला, मलका मुअज़्ज़मा, ये सूरत हाल खतरनाक हो लोगों सकती के है। दिल बदल रहे दोस्तों। लोगों के वीडियो दिल आप लोगों बदल ने रहे हैं। देखा, बहुत ही नॉलेजेबल और समझने वाली वीडियो है, जो कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के दौर का वीडियो है दोस्तों। तारीखी वीडियो है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और आखिर तक देखिएगा, और वीडियो को दोस्तों आगे शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।